بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسرچ میتھڈز اینڈ ڈیٹا انالیسز میں ہمارا لیکچر نمبر 8 ہے۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ریسرچ میں کون کون سے ایتھیکل ایشوز سامنے آتے ہیں اور ان کا کس طرح سے ہم خیال رکھ کے اپنی ریسرچ کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایتھکس ہیں کیا۔ Ethics are norm or standards of behavior that guide moral choices about our behavior and our relationship with others. Ethics ہمارے behavior کے norms یا standards ہیں جو کہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، جو کہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے choices کے بارے میں، ہمارے behavior کی choices کے بارے میں کہ کس طرح سے ہم نے کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی، ہاں اور نہ اور اچھے اور برے کی تمیز، یہ ہمیں سب ایتھکس بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمارے جو ریلیشن شپ میں یا جو ہمارے جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے ان کے ساتھ ہمارا میل جول کس طرح ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں ایتھکس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ایتھکس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے۔ The goal of ethics in research is to ensure that no one is harmed or suffers adverse consequences from research activities. ایتھکس کا گول کیا ہے ریسرچ میں کہ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، یقین دہانی کہلاتا ہے کہ nobody is harmed or suffers adverse consequences from research activities، مطلب کہ ہم ریسرچ میں جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ نو ون سے مراد اس میں کیا ہے؟ نو ون میں آپ کے پاس ریسرچر خود بھی آ سکتا ہے، نو ون میں رسپونڈنٹس جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جن سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی آ سکتے ہیں، آپ کے کلائنٹس آ سکتے ہیں۔ کلائنٹ سے مراد کہ جنہوں نے آپ سے وہ ریسرچ جو آپ سے ریسرچ کروا رہے ہیں، فار ایگزامپل اکیڈیمک ریسرچ کے علاوہ جو فنڈنگ ریسرچ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جو فنڈ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ کلائنٹس ہوتے ہیں۔ آپ کے کلائنٹس کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے اسسٹنٹ جو آپ نے ریسرچ اسسٹنٹ رکھے ہوں ان کو بھی کوئی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو نقصان کس طرح کا ہو سکتا ہے وہ ہم آگے جو ہے ڈیفرنٹ پوائنٹس میں ڈسکس کریں گے۔ ریسرچ میں ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ 3 پارٹیز ہوتی ہیں جو کہ بے شک وہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہو یا کوالٹیٹیو ریسرچ ہو، ان کا اس میں کنٹریبیوشن ضرور ہوتا ہے۔ دی 3 اسٹیک ہولڈرز ان اے ریسرچ ایکٹیویٹی آر، وہ 3 اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں؟ سب سے پہلا دی ریسرچ پارٹیسپینٹس اور سبجیکٹ۔ ریسرچ پارٹیسپینٹس سے مراد ہمارے جو ریسپونڈنٹس ہوتے ہیں جن سے ہم نے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں ریسرچ پارٹیسپینٹس۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے دی ریسرچر خود آ جاتا ہے جو ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، ریسرچر آ گیا۔ تیسرے نمبر پہ فنڈنگ باڈی آ گئی۔ فنڈنگ باڈی سے مراد جیسے کہ میں نے بتایا کہ جن کے لیے ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس وہ ہمیں فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں، ہمیں فنڈ دیتے ہیں اس ریسرچ کے بدلے میں، وہ ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں۔ تو فنڈنگ باڈی بھی ایک اسٹیک ہولڈر کا رول پلے کرتی ہے ریسرچ میں۔ تو اگر آپ کی اکیڈیمک ریسرچ ہے تو اس میں ریسرچ پارٹیسپینٹس اور ریسرچر آ سکتے ہیں، اس میں فنڈنگ باڈی نہیں آتی۔ ہاں اگر پی ایچ ڈی لیول کا تھیسس یا ریسرچ آپ نے کرنا ہو ڈائسرٹیشن تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ابراڈ کے ڈفرینٹ ممالک میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں، ریسرچ پرپوزل بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو اسکالرشپ کے اوپر بھی آپ کو جو ہے نا بلوا لیتے ہیں، تو اس میں بھی فنڈنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ ویسے جو میجر فنڈنگ ہوتی ہے وہ اکیڈیمک ریسرچ سے ہٹ کے ہی ہوتی ہے، وہ آپ کو ڈفرینٹ جو کمپنیز ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ فنڈ دیتی ہیں اس ریسرچ کے بدلے میں۔ تو یہ 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ ریسرچ پارٹیسپینٹس اور سبجیکٹ جو ہمارے ریسپونڈنٹس ہوتے ہیں جن سے ہم نے انفارمیشن لینی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ دی ریسرچر خود آ جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فنڈنگ باڈی آ جاتی ہے۔ تو ان سب کے لحاظ سے ہم نے ایتھیکل ایشوز کو دیکھنا ہے کہ کون سے ایتھیکل ایشوز آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ہے دی ریسرچ پارٹیسپینٹ۔ ایتھیکل ایشوز ٹو کنسیڈر
کنسرننگ ریسرچ پارٹیسپینٹس کے حساب سے، ریسرچ کے جو پارٹیسپینٹس یا ریسپونڈنٹس ہیں ان کے حساب سے ہم نے ایتھیکل ایشوز دیکھنے ہیں کون کون سے ہو سکتے ہیں. There are many ethical issues to consider in relation to the participant of our research activity. سب سے پہلا ہے ہمارے پاس collecting information. collecting information میں آ جاتا ہے جب آپ نے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہو تو آپ کا ایٹیٹیوڈ پولائٹ ہونا چاہیے. ریسپونڈنٹس کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں رکھتے تو وہ کبھی بھی آپ کو انفارمیشن نہیں دے گا. اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ کبھی بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہو سکتا اگر آپ کو ان کویشچن، آپ کے اگر مائنڈ میں یہ کویشچنز ہوتے ہیں. کون سے کویشچن؟ کہ وائی شوڈ ریسپونڈنٹ گیو اینی انفارمیشن، کہ کیوں وہ ہمیں انفارمیشن دے گا. واٹ رائٹس ریسرچر ہیو ٹو ناک سم ون ڈور، کسی کے دروازے پہ اگر جا کے کویشچنئر آپ نے فل کروانا ہے تو وہ کیوں آپ جا رہے ہیں، کیا آپ کو حق ہے کسی کے دروازے پہ جا کے یا کسی کے پاس جا کے آپ ان کو بولیں کہ یہ مجھے کویشچنئر فل کر دیں. از اٹ ایتھیکل ٹو ڈسٹرب اینی ون، آپ کسی کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں، یہ ایتھیکل ایشوز میں آتا ہے کیا. وائی پرسن ول گیو یو ٹائم، کیوں لوگ آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیں آپ کا کویشچنئر فل کرنے میں. تو اگر ہمارے پاس یہ ہمارے کویشچن ذہن میں ہوں گے تو کبھی بھی ہم جو ہیں وہ اپنا بیہیویئر روڈ یا اس طرح نہیں کریں گے. ہم پولائٹ وے میں ہی ان سے بولیں گے کہ ریکویسٹ کے انداز میں ہی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کر دیں. سیکنڈلی، اگر آپ ان سے پہلے ہی انفارمڈ کنسنٹ بنا لیتے ہیں اپنے کویشچنئر کے اوپر. انفارمڈ کنسنٹ کیا ہوتا ہے سیکنگ کنسنٹ میں بتاتا ہوں. دوسرا جو پوائنٹ ہے سیکنگ کنسنٹ کے نام سے، کانسنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اگر کویشچنئر ہے نا، ڈفرینٹ کویشچنز بنے ہوئے ہیں اس میں، آپ نے جو انفارمیشن لینی ہے اس سے سب سے اوپر ہوتا ہے آپ نے اس میں پوچھا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کا ٹاپک کیا ہے، آپ نے کیا انفارمیشن لینی ہے اور کیوں انفارمیشن لینی ہے. وہ آپ ایک پیراگراف کی شکل میں پہلے ہی ان کو انفارم کنسنٹ میں لکھ دیں گے، جس سے آپ کا جو ہے وہ ریسپونڈنٹ وہ شک میں نہیں پڑے گا کہ یہ میری انفارمیشن کدھر یوز کی جائے گی. اسے وہ پتہ چل جائے گا کہ اس پرپز کے لیے یہ انفارمیشن لے رہا ہے. تو انفارم کنسنٹ کا ہونا کویشچنئر کے اوپر بہت ضروری ہے. اگر وہ ریڈ کر لیتا ہے تو وہ آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کر دے گا. اگر آپ نے یہ کانسنٹ اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ ریسپونڈنٹس اس کو ریڈ کرے گا. تو پھر بھی اگر وہ چاہے تو وہ اس کی انفارمیشن دے، اگر وہ یہ چاہے کہ وہ اس کی انفارمیشن نہ دینا چاہے تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں ڈال سکتے. اگر آپ کوئی بھی اس سے روڈلی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں ان ایتھیکل ایشوز میں ان ایتھیکل ہوگا. تیسرے نمبر پہ ہے پرووائڈنگ انسینٹیوز. کچھ ریسرچر جو ہوتے ہیں وہ انسینٹیوز پرووائڈ کرتے ہیں. کس کو؟ جو ان کا پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، جو ان کا ریسپونڈنٹس ہوتا ہے، ان کو کوئی گفٹ کی صورت میں وہ انسینٹیو پرووائڈ کر دیتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو گفٹ کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ پراپرلی اس کا جو ہے وہ آنسر کرتے ہیں جو بھی انفارمیشن لینی ہو. کچھ آتھرز کہتے ہیں کہ جو بھی آپ رسپانس لینے سے پہلے آپ اگر کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو وہ ان ایتھیکل ہوتا ہے، وہ رشوت کے طور پہ آ جاتا ہے کہ آپ نے انفارمیشن لینی ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں یا ان کو جو ہے کوئی گفٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان ایتھیکل میں آ جاتا ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انفارمیشن لے لیا ہے تو بعد میں اگر آپ نے کوئی گفٹ کرنا ہے ان کو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، وہ ایتھکس میں ہی آئے گا. اس کے بعد ہے سیکنگ سینسٹیو انفارمیشن. سیکنگ سینسٹیو انفارمیشن میں ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ریسپونڈنٹس سے کوئی سینسٹیو انفارمیشن لینی پڑ جاتی ہے. تو اس طرح کی انفارمیشن لیتے وقت ریسپونڈنٹ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. بٹ اگر انفارمیشن نہ مل سکے تو مے بی آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہی نہ ہو سکے. تو اس لیے ہمیں وہ ضروری ہوتی ہے انفارمیشن. فار ایگزامپل اس میں کس طرح کی انفارمیشن آ سکتی ہیں کہ اگر کوئی ڈرگز کے بارے میں ہم نے ڈرگز یوزیج کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہو تو اگر اس سے آپ پوچھیں گے ڈرگ یوزیج کا تو وہ
ہو سکتا ہے نہ بتائے آپ کو، یا آپ جو ہے نا وہ آپ پہ غصہ بھی کر سکتا ہے، یا سیکچول بیہیویئر کی بات کریں تو اس میں بھی وہ انفارمیشن نہیں دیتے لوگ، یا چوری سے ریلیٹڈ کوئی بات آ جائے تو پھر بھی نہیں دیتے۔ یہ تو کافی بڑے ایشوز ہیں۔ اگر چھوٹے ایشوز پہ بات بھی کریں، فار ایگزامپل کچھ لوگ تو میریٹل سٹیٹس بھی چھپا لیتے ہیں، یا اپنی انکم کا بھی نہیں بتاتے، اور جیسے کہ فیمیلز اپنی ایج کو چھپا لیتی ہیں، اکثر ایج کے بارے میں بھی اگر پوچھا جائے ان سے تو وہ بھی نہیں ٹھیک بتاتی، تو یہ ان کے لیے سینسٹیو انفارمیشن ہی ہے، ان کی ایج، انکم وغیرہ۔ تو یہ انفارمیشن اگر ہم لینے میں مطلب کہ اس طرح کی انفارمیشن کب مل سکتی ہے؟ اگر ہم ان سے کوئی پولائٹ وے میں بات کرتے ہیں، ان سے اچھے بیہیویئر میں بات کریں تو شاید وہ ہمیں اس طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کر دیں۔ تو یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں جو انفارمیشن ہم لے رہے ہیں وہ کانفیڈینشیل ہونی چاہیے، اس کو کسی ادر پرپز کے لیے اس کو یوز نہ کریں۔ نیکسٹ آئے گا وہ کانفیڈینشیلٹی میں، اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پاسبلٹی آف کازنگ ہارم ٹو پارٹیسپینٹس۔ کازنگ ہارم ٹو پارٹیسپینٹس کا مطلب کیا ہے کہ ہارم کا اس میں کیا مطلب ہے؟ ہارم کا مطلب ضروری یہ نہیں کہ کوئی میڈیکل ایکسپیریمنٹ آپ کریں تو اس سے ان کو نقصان ہو۔ یہ کوئی بھی سوشل ریسرچ کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس میں آپ ڈسکمفرٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے رسپونڈنٹس یا انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہراسمنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ڈرگس کے بارے میں کویشچن کریں گے یا چوری سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھیں گے تو وہ اس طرح انگزائٹی یا ہراسمنٹ میں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوں تو جو رسپونڈنٹس آپ کے ساتھ ایکسپیریمنٹ میں انوالو ہوں ان کی پراپر کیئر کرنی پڑتی ہے، ان کی پراپر جو ہے وہ کیئر آپ کے ذمہ ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ ان ایتھیکل ہوتا ہے کہ آپ انفو لینے کے لیے کسی کا جو ہے وہ انگزائٹی یا ہراسمنٹ کا اس کا سبب بنے، تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی پارٹیسپینٹس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ مینٹیننگ کانفیڈینشیلٹی میں کیا آ جاتا ہے؟ جو انفارمیشن آپ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کسی دوسرے پرپز کے لیے یوز نہ کریں، کسی کی انفارمیشن کو کسی دوسرے پرپز میں یوز کرنا بھی ان ایتھیکل ہے۔ اس کے بعد ایتھیکل ایشوز ٹو کنسیڈر کنسرننگ ریسرچر کے لحاظ سے جو ہمارے پاس ایتھیکل ایشوز آتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے وائڈنگ بائس۔ وائڈنگ بائس کا کیا مطلب ہے کہ ریسرچر کو بائسنس نہیں کرنی چاہیے کسی بھی حوالے سے، وہاں وہ ریزلٹس میں ہو یا اس کے ڈیٹا میں ہو، تو کوئی کسی قسم کی یا اس میں رپورٹ میں ہو کسی قسم کی بائسنس نہیں کرنی چاہیے۔ ریسرچر کو چاہیے کہ جس طرح کے ریزلٹس آئے ہیں اس کو ایز اٹ از ایکسپلین کریں۔ اگر وہ بائسنس یوز کرتا ہے تو یہ ریسرچ میں ان ایتھیکل ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ پلیجرزم ہے۔ پلیجرزم کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ لیں کہ اس کا اگر آپ دیکھتے ہیں مطلب تو یہ چوری میں ہی آتا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی کی انفارمیشن، کسی کا آئیڈیا اگر آپ چوری کرتے ہیں تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پلیجرزم۔ تو پلیجرزم بھی ان ایتھیکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کا آئیڈیا، کسی کے انفارمیشن ایز اٹ از اپنی اسٹڈی میں لکھتے جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ان ایتھیکل ہوگا۔ آپ کسی کے آئیڈیا کو، کسی کے انفارمیشن کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کا پہلے آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں کنورٹ کریں۔ ورڈنگ میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کا ریفرنس دے باقاعدہ کہ میں نے اس فلاں ریسرچ پیپر سے یا فلاں تھیسس سے میں نے یہ انفارمیشن یا یہ لائن لی ہے۔ تو ہر ایک لائن کو آپ کیا کریں گے؟ ایک تو اپنی ورڈنگ میں لکھیں اور دوسرے نمبر پہ اس کا آپ ریفرنس بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ ایز اٹ از لکھتے جاتے ہیں تو وہ ان ایتھیکل ہوگا، جو کہ چوری کی سینس میں ہی آئے گا۔ اس کے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن سے ایزیلی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے یہ انفارمیشن کس جگہ سے کاپی کی ہے، اور وہ سافٹ ویئر سے چیک کر کے آپ کا تھیسس یا آپ کا جو ہے وہ جو بھی ڈاکومنٹ ہو وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یوزنگ ان اپروپریٹ ریسرچ میتھڈالوجی، اس میں ریسرچر کو چاہیے کہ اپنی میتھڈالوجی ریسرچ پرابلم کے اکارڈنگ سیٹ کرے۔ یہ ان ایتھیکل ہوگا اگر ریزلٹس اپنی مرضی کے حاصل کرنے کے لیے وہ پروسیجر جو یوز کر رہا ہے وہ ان اپروپریٹ ہو۔
مطلب کہ اگر وہ کوئی ایسی میتھڈالوجی سیٹ کر لیتا ہے جس میں وہ سیمپل کو بھی بائسڈ کر لیتا ہے، وہ سیمپل ایسے لیتا ہے جو اسے غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، یا کوئی انسٹرومنٹ وہ انویلڈ یوز کر لیتا ہے، اگر اس نے ہو سکتا ہے میتھڈالوجی میں ان اپروپریشن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کہیں پہ اس نے کوریلیشن یوز کرنی ہو تو وہ ریگریشن یوز کر رہا ہو، تو وہ اس طرح انسٹرومنٹ میں بھی آ جائے گا، انسٹرومنٹ میں کہ ڈیٹا کلیکشن وہ کس طرح کر رہا ہے، اسے کویسچنیئر سے کرنی چاہیے تو وہ جو ہے انٹرویو لے رہا ہے، تو یہاں کہ وہ فوکس گروپ ڈسکشن کر رہا ہے، تو انسٹرومنٹ کا غلط یوز بھی جو ہے وہ مس لیڈنگ ریزلٹس کی طرف آتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی میتھڈالوجی کو غلط لے کے چلتا ہے تو یہ بھی ان ایتھیکل ہی ہوگا جب وہ جان بوجھ کے اس طرح کرے گا۔ تو اس کے بعد انکریکٹ رپورٹنگ ہے۔ انکریکٹ رپورٹنگ میں کیا ہوتا ہے، اپنی فنڈنگز کو کسی کے انٹرسٹ کے لیے، جو مطلب کہ اگر کسی نے فنڈ دیا ہوا ہے اس کے انٹرسٹ یا اس کی ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ ریسرچر کیا کرتا ہے کہ اپنے ڈیٹا کو چینج کر کے یا اپنی جو بھی اس کی فائنڈنگز آئی ہیں اس کو رپورٹ جو ہے وہ غلط بنا کے دیتا ہے تو یہ بھی ان ایتھیکل ہوگا۔ ان اپروپریٹ یوز آف انفارمیشن، اس میں کیا ہوگا کہ جیسے کہ میں نے پچھلے ریسپونڈنٹس کے حساب سے بتایا کہ جو بھی آپ ریسپونڈنٹ سے انفارمیشن لیتے ہیں اس کو کسی دوسرے بندے سے شیئر نہ کریں، کسی بھی دوسرے پرپز کے لیے یوز نہ کریں۔ اگر آپ نے جو انفارمیشن لی ہے وہ اس کو انفارم کنسینٹ اوپر لکھا ہوا تھا تو اسی پرپز کے لیے یوز کریں جس کے لیے آپ نے وہ انفارمیشن لی ہے۔ اگر آپ اس کو کسی دوسرے پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ ان ایتھیکل ہوگا۔ اس کے بعد ایتھیکل ایشوز ریگارڈنگ دی اسپانسرنگ آرگنائزیشن، جو اسپانسرنگ آرگنائزیشن ہوتی ہے، جو فنڈنگ کمپنی ہوتی ہے، اس کے حساب سے ایتھیکل ایشوز کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ریسٹرکشنز imposed by sponsoring organization۔ جب ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر فنڈنگ ہوتی ہے تو سم ٹائم کمپنیز کیا کرتی ہیں، آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں، فار ایگزامپل وہ اگر کوئی پروڈکٹ کی سیلز کے اوپر ان کا ہے، وہ ریسرچ کروا رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ریسرچر کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی انفارمیشن دیں کہ ہمارا جو ہے وہ سیل کی پروڈکٹ اچھی نظر آئے، تو وہ اس طرح وہ کیا کرتی ہیں، آرگنائزیشنز کو اپنی میتھڈالوجی جو ہے وہ ریسٹرکشن لگا دیتی ہیں کہ ہمیں یہی میتھڈالوجی یوز کر کے اس طرح کا میتھڈ یوز کریں، اس میں سیمپل اس طرح لیں۔ تو وہ جب ریسٹرکشن لگاتی ہیں تو وہ کیا ہوگا، وہ ان ایتھیکل ہوگا۔ ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، جب ریسٹرکشن نہیں ہوگی تو ریزلٹس ٹھیک آئیں گے، مطلب کہ جو ریالٹی ہوگی اس کے بارے میں رزلٹ آئیں گے۔ تو سم ٹائم کیا کرتی ہیں کمپنیز، وہ اس کو بچانے کے لیے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ اگر کمپنی ڈاؤن جا رہی ہے تو وہ اس کو اپ دکھانے کے لیے اس طرح کی ریسرچ کر کے وہ لوگوں کے سامنے شو کروا دیتے ہیں۔ دی مس یوز آف انفارمیشن۔ مس یوز آف انفارمیشن کیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ خود سے میتھڈالوجی بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کا سیمپل لے کے اس طرح اس کو جو ہے نا وہ ریزلٹس ہمیں اس طرح کے دیں۔ تو سم ٹائم وہ کیا کرتے ہیں، اگر اپنی وہ کمپنی کے اندر سٹاف کے لیے اگر وہ کوئی ریسرچ کرواتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر مینجمنٹ کے اوپر بات آ رہی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ریزلٹس ہی چینج کروا دیتے ہیں، ریزلٹس یا فائنڈنگ چینج کروا کے تو مینجمنٹ کے بارے میں پازیٹیو رسپانس لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ان ایتھیکل ہوتا ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہو اس کا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو غلط یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ایتھیکل ایشوز تھے۔ سب سے پہلے تھے ریسپونڈنٹس کے حساب سے، دوسرے نمبر پہ ریسرچر کے حساب سے، اور تیسرے نمبر پہ فنڈنگ باڈی کے حساب سے۔ تو یہ ہم نے ریسرچ کرتے ہوئے ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس طرح ہم ایک اچھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔